اس آیت کا شان نزول امام قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اللہ نے کیوں نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، آپ نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب سنیں کتنا بڑا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا، نبی پاک کی شان کا، کہ رشتہ داری باپ آ رہا ہے سامنے، ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سنیں حضرت ابو قحافہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا۔ امام قرطبی نے لکھا کہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ آپ کے والد بھی جو ہیں وہ بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، اور آپ خود بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں۔ 4 نسلیں جس صحابی کی وہ صاحب ایمان اور صحابی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہوں۔ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ابھی تک حضرت ابو قحافہ وہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تو ایک مرتبہ ایسے ہی باتیں ہو رہی تھیں، تو باتوں میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اِنَّا ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بک دی۔ کیا کر دیا؟ گالی بک دی، گالی نکال دی نبی پاک علیہ السلام کو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سامنے موجود بیٹھے ہیں۔ ابو قحافہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، گالی بکی، تو حضرت ابو بکر صدیق کا عمل دیکھیں کیا کیا۔ فرمایا فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّةً، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک زوردار تمانچہ، ایک زوردار تھپڑ اپنے باپ کے منہ پہ جڑ دیا۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ سامنے باپ آ جائے، رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو، تو صدیق اکبر نے تھپڑ اپنے باپ کے منہ پر جڑ کر یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر صدیق اس کا انجام یہ کرے گا۔ اور امت کو بتایا کہ اگر تمہارا باپ رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو تو پھر یہ کبھی بھی روا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری بھی قائم رکھو، تم اس کو اپنا باپ بھی کہو۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فَسَقَطَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ، اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ جب وہ تھپڑ لگا تو آپ کے جو والد ہیں وہ منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل گرے، پھر سنبھلے، جب کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے فَذَكَرَ ذَلِكَ، اس بات کا ذکر کر دیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ اس طرح گھر میں بیٹھے تھے تو میرے باپ نے جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کی، میرے باپ نے آپ کی شان میں بے ادبی کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھپڑ رسید کر دیا انہیں، میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا فقال او فعلتہ، کیا تم نے حقیقت میں ایسا کیا؟ کیا تم نے سچ میں اپنے باپ کو جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا؟ کیا سچ میں اپنے باپ کو تھپڑ مارا اس بات پر کہ اس نے مجھے گالی نکالی؟ تو فرمایا لا تعود الیہ، اب آئندہ اگر وہ ایسا کرے، اب آئندہ اگر وہ میری شان میں کوئی بات کرے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کو تھپڑ مارنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کی وجہ سے فرمایا۔ اب سنیں میرے محبوب نے جو فرمایا تو اس کے بعد صدیق اکبر نے کیا بات کہی، وہ بات سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس خالق کائنات نے آپ کو حق نبی بنا کے مبعوث کیا، جس نے آپ کو حق نبی بنا کے مبعوث فرمایا، فرمایا لَوْ كَانَ السَّيْفُ، اگر جو ہے وہ میرے پاس تلوار ہوتی، وَلَوْ كَانَ السَّيْفُ مِنِّي قَرِيبًا، اگر میرے نزدیک کوئی تلوار پڑی ہوتی، اگر میرے نزدیک کیا ہوتا، کوئی تلوار پڑی ہوتی، لَقَتَلْتُهُ، میں اپنے باپ کو جو ہے اس وقت ہی قتل کر دیتا۔ اس وقت کیا کرتا؟
میرا خیال ہے گل تو سمجھ نہیں آتی پئی. ہاں یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے ناموس رسالت کا. یہ صدیق اکبر امیر المومنین بننے والے ہیں. صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. سب سے زیادہ میرے محبوب کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے. بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک جو آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. باپ نے نبی پاک علیہ السلام کو گالی نکالی تو کیا کیا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ السَّيْفُ مِنِّي قَرِيبًا، اگر میرے پاس، اگر میرے قریب تلوار پڑی ہوتی لَقَتَلْتُهُ، میں انہیں قتل کر دیتا. میں انہیں کیا کر دیتا؟ یہ تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، اس لیے تھپڑ مار کے جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ میں نے ٹھنڈا کر لیا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر وہ ان کے باپ ہوں. تو فرمایا باپ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے گا تو وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا.